کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا محمد عبد کیسے ہیں حضور؟ الرحمان جلالی صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی؟ جی الحمدللہ۔ حضور آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ رسول کا بڑا کرم، آپ کی دعائیں، الحمدللہ اللہ رسول کا بڑا فضل ہے۔ ناظرین، مفتی محمد وقاص مرتضائی صاحب جن کا میں تعارف کروا رہا تھا، اللہ کے فضل سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ بہت علمی اور تحقیقی گفتگو ہوگی ختم نبوت کے لحاظ سے۔ تو میں جیسا کہ عرض کر رہا تھا کہ میں بتا رہا تھا کہ آج کی جو ہماری گفتگو ہوگی وہ جیسا عام روایتی طور پر آپ تقریریں سنتے ہیں ختم نبوت کے لحاظ سے، تو وہ بھی ماشاءاللہ بڑی کمال کی ہوتی ہیں۔ ایسا مسلمان کون ہے جو کہے کہ ختم نبوت کی تقریر کا مزہ نہیں آیا؟ معاذ اللہ، ایسا بدبخت کون کہہ سکتا ہے؟ تو آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ بہت علمی ہوگی، اور ہمارا مقصد ہے کہ آپ تک علم اتنا پہنچے کہ ہماری عوام جو ہے اس کے سامنے کوئی بندہ جو ہے وہ مرزائیت کو ڈیفینڈ نہ کر سکے کہ دیکھو جی صرف ایک ہی عیب ہے ان کے اندر، حالانکہ وہ بھی بہت بڑا عیب ہے۔ لیکن آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ قادیانیت کا پردہ چاک کریں گے۔ ختم نبوت کا کے اوپر پہرا دینے کا مقصد یہ ہے کہ جو فتنہ اٹھا ہوا ہو اس کا اس طرح کا جو ہے وہ رد کیا جائے کہ وہ دوبارہ اٹھ نہ سکے۔ تو چلیے ختم نبوت کے لحاظ سے گفتگو کرتے ہیں۔ مفتی صاحب میں آپ کو ایک دفعہ پھر بہار رمضان ٹرانسمیشن میں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے دل کے تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ جی تعالیٰ شکریہ۔ آپ کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ آپ ماشاءاللہ دوسری دفعہ آپ نے ہمیں جوائن فرمایا ہے، تو آپ سے درخواست ہے کہ سب سے پہلا میں آپ سے یہ سوال یہ کرتا ہوں کہ ختم نبوت کو قرآن پاک کی چند آیات سے جو ہے وہ بیان فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا انتہائی مشکور ممنون ہوں کہ آپ نے اس روحانی وجدانی پروگرام کے اندر جو آپ دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اس میں دوبارہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے، آپ کی پوری ٹیم کے لیے اس کو دنیا اور آخرت کے اندر کامیابیوں اور کامرانیوں کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کے لیے اللہ پاک اس کو توشہ آخرت بنائے۔ تو جس طرح جو آپ نے آج کا جو ٹاپک رکھا ہے، یہ آپ نے بہت ہی اچھا اقدام کیا، اس پہ بھی میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بالکل یہ اس کی ضرورت ہے، اور اشد ضرورت تھی اس بات کی، چونکہ ہمارے جو کچھ مسلمان نام نہاد مسلمان ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں جی نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ بھی مسلمان ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت، اور کہتے ہیں جی کیا معاملہ ہو گیا اگر مطلب انہوں نے ایسا کام کر لیا۔ یا اکثر تو ایسا ہے کہ ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے ان کو اس معاملے کی حساسیت کا بھی علم نہیں ہے کہ یہ مسئلہ کتنا حساس ہے۔ تو جس طرح کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ چند آیات بینات سے ختم نبوت کا ثبوت، تو میں اس کی طرف چلتا ہوں۔ تو میں جو آیا مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ خاتم النبیین ذکر فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں میں سے کسی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو یہ آیہ مبارکہ بالکل واضح ہے اس بات میں کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ جو آخری نبی ہو، انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہو۔ یہاں پہ میں تھوڑا سا یہ بات اس کو واضح کر دوں کہ ختم نبوت کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے۔ ختم نبوت کا مطلب یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی بن کے نہیں آ سکتا، اپنی نبوت لے کے نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لے کر بھی اعتراض کرتے ہیں، جی وہ تو آئیں گے، بالکل وہ آئیں گے، لیکن وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے، وہ ہمارے نبی کے امتی بن کے آئیں گے۔ جی بالکل، اور وہ پیدا نہیں ہوں گے حضور، وہ پہلے جی کے بالکل پیدا نہیں ہوں گے۔
تو دوسری بات یہاں پہ میں ایک عرض کر دوں، جو ہمارے ناظرین حضرات ہیں، سامعین ہیں، ان کے لیے یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی بڑی ایک اچھی بات ہوگی۔ یہاں پہ جو کچھ جو قادیانی ہیں، لفظ خاتم پہ وہ ہمارے سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایک فریب دیتے ہیں۔ فریب یہ دیتے ہیں کہ جی خاتم کا جو معنی ہے نا، یہ جس طرح مطلب آخری ہے، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا اس کا معنی ہے، اسی طرح ہی خاتم کا معنی عظمت والا بھی ہے، عزت والا بھی ہے، ٹھیک ہے، شان والا بھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی جس طرح مطلب یہ لفظ مشترک ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم جو ہے نا یہ خاتم کا معنی آخری نبی نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی ہے عزت والا نبی، زیادہ مقام والا نبی۔ تو کہتے ہیں جی وہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے زیادہ ہے، لیکن ہم ان کو آخری نبی نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ پھر جو ہمارے کچھ سادہ لوگ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ ان کے اس فریم میں آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بالکل ہو سکتا ہے۔ تو ان کے لیے یہ بات ہے کہ جو لفظ خاتم ہے نا، یہ لفظ مشترک نہیں ہے، یعنی لفظ مشترک وہ لفظ ہوتا ہے کہ ایک لفظ اور اس کے کئی معنی ہوں، ٹھیک ہے، کئی معنی ہوں۔ تو لفظ خاتم جو ہے یہ مشترک نہیں ہے، بلکہ یہ مفسر ہے، ایک مشترک ہوتا ہے اور ایک مفسر ہوتا ہے۔ مشترک وہ ہوتا ہے کہ جس کے کئی معنی ہوں اور کوئی بھی مطلب اس کا معنی مراد لیا جا سکتا ہو، کسی معنی کو ترجیح نہ دی گئی ہو، کسی معنی کو مطلب متکلم نے خود واضح نہ کر دیا ہو۔ جب متکلم خود اپنے بیان سے واضح کر دے تو وہ مشترک نہیں رہتا بلکہ وہ مفسر ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو لفظ خاتم ہے یہ مفسر ہو چکا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا، انا نبی لا نبی بعدی، کہ میں نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آپ نے خاتم النبیین کا معنی خود واضح کر دیا، فرمایا کہ خاتم النبیین کا معنی عظمت والا نبی نہیں، شان والا نبی نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی ہے آخری نبی، اور ایسا آخری نبی کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ آئے۔ تو جب سرکار نے اس کا معنی خود واضح کر دیا، اس کا معنی بیان کر دیا، تو اب یہ مشترک نہیں رہا بلکہ یہ مفسر ہو چکا ہے۔ جب مفسر ہو چکا ہے تو پھر اس کا کوئی اور معنی لینے کا تو کوئی توق ہی نہیں بنتا۔ بے شک حضور، جس طرح دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی عزت بیان کرتے ہوئے صحابہ کو کہا کہ آپ جو ہے وہ اپنی آواز کو ان سے بلند نہ کریں، آپ دستک دیتے ہوئے خیال کریں، یہاں تک کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اِنَّ ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب۔ تو اللہ نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی یوں فرما سکتا تھا نا کہ یہ بڑی عزت والے ہیں، جہاں ختم نبوت کی بات کی گئی ہے اس کو وہ عزت کی طرف موڑ رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے عزت تو دوسری جگہوں پہ بیان کی ہے۔ یہ عزت ہی تو ہے لا تقولوا راعینا، یہ عزت ہی تو ہے لا ترفعوا اصواتکم، یہ ساری عزتیں ہی ہیں، لیکن یہاں پہ بات ختم نبوت کی ہو رہی ہے، اس کو عزت موڑنا تو یہ صرف ایک فریب کا انداز ہے، فریب ہے ان کا، دجال مطلب دجل ہے ان کا، دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک آیہ مبارکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا مومنوں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے نا، فرمایا ان الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، فرمایا کہ مومن وہ ہیں جو اس چیز پر بھی محبوب ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے انبیاء کی طرف نازل کیا گیا۔ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ بھی ختم نبوت پر دلیل ہے، کیونکہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتا کہ اے محبوب، ایمان والے وہ ہیں جو آپ پر جو چیز نازل ہوئی ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو آپ سے پہلے نبیوں کی طرف چیز نازل کی گئی تھی، کتابیں نازل کی گئی تھی، صحائف نازل کیے گئے تھے، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ کے بعد نبی آئیں گے، بعد نبی آئیں گے، اگر بعد میں نبی آنا ہوتا تو اللہ ضرور فرماتا کہ محبوب جو آپ کے بعد نبی آئیں گے ان پر جو چیز نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لانے والا ایمان ہوگا، ٹھیک ہے، مومن ہوگا۔ تو بعد کی تو بات ہی اللہ تعالیٰ نے نہیں کی، بس دو ہی چیزیں اللہ نے بیان فرمائی کہ محبوب جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نبیوں کی طرف نازل کیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب بعد کا ذکر ہی نہیں کیا تو بعد میں کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ اور اسی طرح سورہ مائدہ کیا ہے مبارکہ ہے،
جتنے بھی انبیاء پہلے تشریف لے کے آئے تو سبھی نبی جو ہے جب ان کے جانے کا وقت ہوا تو وہ ان کے بعد کوئی نہ کوئی اور نبی آ گیا تو ان کا جو معاملہ تھا دین مکمل نہ ہو سکا، ٹھیک ہے۔ جی جی لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین جو ہے وہ پورا کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے، جی اور تم پر میں نے اپنا جو احسان تھا یعنی احسان نبوت وہ میں نے پورا کر دیا۔ اس آیا مبارکہ کے نزول کے بعد 81 دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً حیات رہے، ٹھیک ہے، جی جی اور ان 81 دنوں کے اندر کوئی بھی حکم نازل نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی یا کسی اور نبی کی ضرورت ہوتی یا کسی اور حکم کی ضرورت ہوتی تو ان 81 دنوں کے اندر بھی تو کوئی حکم نازل ہو سکتا تھا۔ تو بے جب اللہ شک تبارک و تعالیٰ نے آیہ مبارکہ نازل فرما کے کوئی اور حکم نازل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، بتا دیا کہ یہی میرا آخری نبی ہے، یہی میرا آخری رسول ہے، ان کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، اگر کوئی آئے گا تو وہ فریبی ہوگا، وہ دھوکے باز ہوگا، وہ دجال ہوگا، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک۔ اور یہ میں اپنے ناظرین کو کہتا ہوں کہ دیکھیں آج تک آپ کے ذہن میں تو یہی ہوگا کہ صرف ایک ہی آیت ہے جو کہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے، ایک بھی ویسے بہت ہے، اور بلکہ جی پوری کیا ایک آیت کا ایک حصہ بھی ختم نبوت پر ایسا دلالت کرتا ہے تو وہ بھی بہت ہے، بے لیکن شک۔ آپ کے سامنے اگر کوئی کہے کہ جی صرف ایک ہی آیت ہے تو دیکھیں مفتی صاحب نے 2-3 آیات جو ہیں وہ ختم نبوت کے الحمدللہ لحاظ سے میں نے واضح جو کر دی ہیں۔ میرا تو بہت میں کم علم سا بندہ ہوں، ہمارے علماء نے جو محنت کی ہے تقریباً 200 سے زائد آیات بینات ہیں جو جی نبی جی پاک صلی اللہ علیہ بالکل وسلم کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ بالکل، دیکھیں نا حضور جہاں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے تمام جہانوں کے لیے نبی پاک علیہ السلام کو رحمت بنا کے بھیجا، اگر کسی اور نے آنا اللہ ہوتا تو اللہ پھر جہان بچا لیتا نا، کوئی تھوڑی سا حصہ اس کے لیے بچا لیتا، کبھی اس نے نہیں آنا ہے، تو اللہ نے سارا بالکل کچھ ہی بالکل دے دیا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک علیہ السلام کو ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا۔ تو ناظرین سے کہتا ہوں کہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ نے مزید آج آیات جو ہیں وہ دلیل کے طور پر ختم نبوت کے لحاظ سے سن لی ہیں۔ تو جی بے شک علامہ صاحب آیات کے لحاظ سے تو اگر ہم گفتگو کرتے جائیں تو ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا، تو اگلا میں بے آپ سے شک سوال یہ کرتا ہوں، آیات آپ نے بیان فرما دی ہیں، اگلا میرا ایک سوال نہیں ہے، میں 2 سوال اکٹھے کرنے لگا ہوں آپ سے۔ پہلا جی جی سوال ہے کہ احادیث کی روشنی میں ختم نبوت واضح کریں، اور ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی میرا اگلا سوال یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے دور میں یا صحابہ کے دور میں کوئی ایسی مثال دیں کہ اگر کسی بندے نے جو ہے وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہو تو پھر اس کا کیا حشر ہوا ہو۔ یہ دونوں سوال میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ان کے جواب دیں۔ جی بالکل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 ایسی احادیث مبارکہ ہیں جن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ واضح فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور واضح الفاظ ملتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ مسئلہ ختم نبوت جو اتنا یہ حساس معاملہ ہے کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک پیغام آیا مسیلمہ کذاب کا، کہ کہنے لگا جی اپنی نبوت میں سے مجھے بھی کچھ حصہ دے دیں، کچھ علاقہ مجھے دے دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں تب ایک چھڑی تھی کھجور کی، اور سرکار جی اس جی کو نا چھیل رہے تھے، تو تھوڑا سا چھلکا سرکار کے ہاتھ مبارک میں آیا، تھوڑا سا ایسے، تو سرکار نے فرمایا کہ اگر وہ ختم نبوت کا حصہ مانگ رہا ہے نا تو وہ جو چھلکا آپ کے ہاتھ میں آیا تھا نا، تو آپ نے فرمایا اتنا سا بھی اگر مانگے تو میں نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اور بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، متفق علیہ حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلاک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بنی اسرائیل کے نبی تھے نا، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء نبی کرتے کا تھے۔ تو یہاں پہ میں ایک تھوڑی سی بات گزرتے کرتا چلوں کہ یہ جو لفظ سیاست ہے یہ جی جی کوئی انگریزی زبان کا لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جی یہ جو بدبخت کچھ لوگ ہوتے ہیں، یہ لبرل قسم کے، جو ہمارے علماء پر مطلب آوازیں کستے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھیں یہ مولوی سیاسی بن رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو مذہبی بندہ تھا، اس کو کیا لگے سیاست سے۔ تو سیاست جو ہے یہ صحیح ایک ہے عربی زبان کا لفظ ہے، یہ بلکہ یہ انبیاء کا شیوہ ہے،
انبیاء کا پیغمبرانہ جناب ایک مشغلہ تھا، انبیاء کرام جو ہے وہ بھی سیاست کرتے رہے، تو یہ دین اسلام کا جو ایک کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی جو سیاست تھی وہ ان کے نبی کرتے رہے، کلما حالکا نبی خلفہ نبی، جب کبھی بھی ایک نبی دنیا سے تشریف لے جاتا تو اس کی جگہ پر دوسرا نبی آ جاتا۔ تو فرمایا وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ یاد رکھنا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، یہ جامع الاحادیث جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 315، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول المرسلین آدم و آخرہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ رسولوں میں سے سب سے پہلے جو رسول ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور جو آخری رسول ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اسی طرح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت محمد ابن جبیر ابن مطعم وہ اپنے باپ جبیر ابن مطعم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں، انا محمد و انا احمد و انا الماہی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب۔ تو ہمارا جو مستدل ہے وہ آخری لفظ ہے، لفظ عاقب۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ایک نام عاقب بھی ہے، اور عاقب اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد کوئی اور نہ آنے والا ہو، جو سب سے آخری ہو، جس کے بعد کوئی نہ آئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بیان فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، سب سے آخری نبی میں ہوں۔ اور اسی طرح سرکار مفتی صاحب کی آواز رک گئی ہے، میرا خیال ہے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جی آ گئی آواز، آ گئی آواز۔ جی اب جی تو سرکار نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ مبارکہ میں یا صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ادوار کے اندر کسی بدبخت نے یہ جرت کی تھی یا نہیں کی؟ تو بالکل یہ ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ مبارکہ میں ایک بدبخت تھا جس کو مسیلمہ کذاب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھی بھیجا تھا، ٹھیک ہے، اس نے دعویٰ نبوت کر دیا، جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ خط لے کے گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹے نبی ہو، تم جھوٹے ہو، اور اس بدبخت نے حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا، اور پھر انہی کے خلاف حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاد بھی کیا تھا منکرین ختم نبوت کے خلاف۔ اور اسی طرح ایک اور بدبخت بھی تھا جس کو اسود انسی کہتے ہیں، اس کا نام اور تھا لیکن یہ اتنا کری صورت تھا، مطلب بد صورت تھا کہ اس کا نام پڑ گیا اسود، یعنی کہ کالا، کالا۔ تو ویسے اس کا نام جو اصل جو نام وہ اور تھا، تو اسود نام پڑ گیا، انس قبیلے کا تو انسی ہو گیا، اسود انسی۔ اس نے یہ یمن کا رہنے والا تھا، تو اس نے بھی جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اور پھر حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یمن میں تھے، انہوں نے علم بغاوت اس کے خلاف بلند کیا، اور اس نے پکڑ لیا آپ کو، پکڑ کے اس کے پیش کیا گیا آپ کو۔ جب حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسود انسی کے سامنے گئے نا، تو اسود انسی کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ آپ مجھے نبی مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ میں تو بہرا ہوں، مجھے سنائی نہیں دیتا، مجھے نہیں پتا چل رہا کہ تو کیا کہہ رہا ہے۔ کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ کہتا اچھا یہ بتاؤ میں اللہ کا نبی ہوں؟ آپ نے فرمایا میں تو بہرا ہوں، مجھے نہیں سنائی دیتا، تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے پھر سرکار کے بارے میں پوچھا تو فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے۔ 3 دفعہ اس نے سوال کیا، آپ نے ایسے ہی جواب دیا۔ کہتا یار عجیب بہرے ہو، میری بات نہیں سنتے، اپنے نبی کی بات سن لیتے ہو۔ تو کہنے لگا کہ اس کو اٹھا کے نا آگ میں پھینک دو۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے پکڑ کے نہیں لے کے جانا، میں خود جاؤں گا، لیکن تمہاری آگ مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتی۔ کہنے لگا کہ کیوں نہیں دے سکتی؟ فرمایا کہ اگر تمہاری آگ مجھے نہ جلا سکے تو کیا کرو گے؟
کہنے لگا کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو جب آگ کے اندر رکھا حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کافی دیر آپ بیٹھے رہے آگ میں، لیکن آپ نے کچھ نہیں کہا آپ کو، پھر اس نے آزاد کر دیا۔ تو آپ مدینہ شریف جب آئے تو آپ کے آنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال با کمال ہو چکا تھا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ بن چکے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوگی حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ نوجوان کہاں سے آئے ہو؟ تو بتایا جی میں یمن سے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ پتہ چلا ہے ادھر کوئی ایسا ایک نوجوان تھا کہ جس کو آگ نے کچھ نہیں کہا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں وہ تو عبداللہ ابن ایوب تھے، اپنا نام نہیں ظاہر کیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے تو لگتا ہے وہ آپ ہی ہیں، اور آپ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو بالکل یہ بدبخت وہ تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ مبارکہ میں جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، اور ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا کہ میرے بعد 30 کذاب آئیں گے، جو دعویٰ نبوت کریں گے جھوٹا، تو فرمایا کہ ان کی کبھی بھی پیروی نہ کرنا، ان کی جو ہے بالکل ان کو ماننا مت۔ تو یہ اس طرح واضح قیامت تک ظاہر ہوتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے اور تمام مسلمانوں کو ان سے محفوظ فرمائے۔ محفوظ فرمائے۔ اچھا حضور، اب ہم نے اپنی گفتگو کا رخ جو ہے وہ قادیان کے کانے کی طرف پھیرنا ہے، لیکن اس سے پہلے دو چھوٹے چھوٹے سوال میں آپ سے کرتا ہوں۔ پہلا سوال ہماری عوام کو جو ہے وہ بہت زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ لطف دے گا، اور دوسرا سوال جو ہے وہ میں اس لیے کرنے لگا ہوں کہ ہماری جو عوام ہے نا، جو ہے تو سنی لیکن ان کے اڑوس پڑوس میں جو ہے وہ شیعہ رہتے ہیں، یا ان کی کوئی اٹھک بیٹھک ہے رافضیوں کے ساتھ، تو انہیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے۔ پہلا سوال حضور میرا یہ ہے کہ کیا کسی جانور نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی گواہی دی ہے؟ یقیناً یہ ایک بہت لطف والا واقعہ ہے، یہ آپ سنائیں گے، ہمارے ناظرین بہت محظوظ ہوں گے۔ اس سوال کا جواب دیں، پھر میں اگلا سوال کرتا ہوں۔ جی بالکل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ مبارکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا تھا، تو ایک دن وہ گو لے کے آ رہا تھا، عربی میں اس کو دب کہتے ہیں۔ تو وہ گو لے کے آ رہا تھا، تو ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے کے آ رہے تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے۔ تو وہ جو گو تھی وہ مری ہوئی تھی، مردہ تھی، اس نے ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینک دی۔ کہنے لگا کہ اگر آپ نبی ہیں، آخری نبی ہیں، تو پھر میں آپ کو نبی تب مانوں گا جب یہ مردہ گو جو ہے یہ آپ کی گواہی دے دے۔ اس کو تو یہ تھا کہ یہ تو زندہ ہوتی تو نہیں بولنا تھا اس نے، لیکن یہ تو مری ہوئی ہے، مری ہوئی کیسے بولے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس گو کو مخاطب کیا تو وہ گو بولی، وہ مری ہوئی تھی، اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اور اٹھ کے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کیا، اور اس نے گواہی دی کہ آپ اللہ کے آخری نبی اور اللہ کے آخری رسول ہے۔ اور اس واقعے کے بعد پھر وہ یہودی جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اور بالکل، اور اسی طرح جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دراز گوشت تھا، جس کو گدھا کہا جاتا ہے، وہ بھی آپ کی ختم نبوت کی ایک دلیل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے پہلے کافر کے پاس تھا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری نسل میں جو ہے نا کئی گدھے ایسے تھے جو جن پر نبیوں نے سواری کی ہے، تو میری نسل میں سب سے آخری گدھا میں ہوں، تو مجھے پتہ ہے، کیونکہ میں گدھا آخری اس لیے ہوں کیونکہ آپ بھی آخری اللہ کے نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، تو میرے بعد بھی میری نسل میں سے کوئی گدھا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے بھی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات سنا کے فرمایا کرتے تھے، پنجابی میں ان کا انداز تھا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جدے کھوتے جی نے بھی عقل نہ ہوئے وہ یہ آخ سکتا ہے کہ قادیانی نبی ہے، ایتھے تے جڑا گدھا بھی گواہی دیندا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا حضور، اگلا سوال یہ تھا کہ جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہماری وہ عوام جس کے اڑوس پڑوس میں جو ہے وہ رافضی رہتے ہیں، تو انہیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے۔ قاتلان امام حسین جو تھے، قاتلین امام حسین جو تھے، ان کو جس بندے نے قتل کیا تھا، مختار سقفی، اس کے بارے سے بتا دیں کہ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن ہماری عوام جو ہے مختار نامہ بڑے شوق کے ساتھ پڑھتی ہے، تو تھوڑا سا اس حوالے سے بھی گائیڈ فرما دیں۔ جی بالکل، یہ جو مختار سقفی تھا یہ اصل میں نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون قدرت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ مبارکہ میں ایک واقعہ ہوا کہ جنگ ہو رہی تھی، اور ایک بندہ نا بڑی اچھی جنگ لڑ رہا تھا، کافروں کو مار رہا تھا، تو صحابہ
فرماتے ہیں ہم نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ جو فلاں بندہ جو ہے وہ ہمارا بڑا ساتھ دے رہا ہے، کافروں کو بڑا نقصان دے رہا ہے، تو سرکار نے فرمایا یہ جہنمی ہے. ٹھیک ہے. صحابہ فرماتے ہیں ہم بھاگ کے گئے، ہم نے جا کے دوبارہ دیکھا وہ پھر بھی ہماری طرف سے لڑ رہا تھا. ہم نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ وہ تو ہماری طرف سے لڑ رہا ہے. سرکار نے فرمایا وہ جہنمی ہے. صحابہ فرماتے ہیں 3 دفعہ جب ہم نے یہ ماجرا دیکھا تو ہمارے دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ اگر یہ بھی جہنمی ہے تو پھر جنتی کون ہو سکتا ہے. تو پھر ہمارے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ پاک نے ایک ایسا کرشمہ دکھایا کہ اس کو کافی زیادہ زخم آ چکے تھے اور اس زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے خودکشی کر لی اور وہ مر گیا. تو فرماتے ہیں ہمیں یقین ہو گیا کہ ہمارے آقا نے بالکل سچ فرمایا تھا، اور سرکار نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی فاسق سے بھی اپنے دین کی مدد کروا لیتا ہے. تو یہ جو مختار سقفی تھا اس نے بالکل ایک اچھا قدم کیا، اٹھایا تھا، اچھا کام کیا تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین تھے ان کا گن گن کے بدلہ آپ نے لیا. ہر قاتل کو ویسے سزا دی جیسے انہوں نے اہل بیت نبوت جو تھے، اہل بیت خاندان جو نبوت تھے ان پر ظلم ستم کے پہاڑ ڈھائے. تو لیکن بعد میں اس کے بعد وقتی یہ ہوئی کہ اس نے بھی دعوی نبوت کر دیا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ بدبخت پھر واصل جہنم کیا گیا. تو یہ بھی مطلب لعنتی تھا، لیکن پہلا جو اس نے کام شاید اس کے کام آ جاتا اگر یہ دعوی نبوت نہ کرتا. کیونکہ پھر تو کافر ہو گیا نا حضور، کافر ہو گیا، مرتد ہو کے مرا. مطلب جی بالکل یہ کافر اور مرتد ہو کے مرا، یہ مسلمان نہیں مرا. جی ٹھیک ہو. اچھا حضور اگلے سوال سے بڑھنے سے پہلے نا میں ایک آن لائن سوال آ گیا ہے، اس کو میں پہلے شامل کر لیتا ہوں تاکہ بعض دفعہ بندے سوال کر کے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. سوال ہے جی ملک معیز صاحب ہیں کوئی، انہوں نے سوال کیا ہے کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ اگر ابھی اس دور میں کوئی پیغمبر ہوتا تو اللہ تعالیٰ عمران خان کو پیغمبر بناتا، نعوذ باللہ. اس کے حوالے میں اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ ایسے لوگوں کے اوپر کیا حکم لگتا ہے؟ ایسا اگر پہلی بندہ بات کوئی یہ بندہ حضور بھی اگر کہنا بھی میرا حل ہے حتم نبوت کے معاملے میں، تو اگر کہنا بھی بندے کو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. دیکھیں نا جی یہ تو مطلب یہ کہتے ہیں نا کہ اگر ہوتا جی جو وابی جو ہے جی جی مسلک کے جو اعلی حدیث والے ہیں جی ان پر ایک فتویٰ لگتا ہے کہ ان کے ایک مولوی نے کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، جی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کئی نبی پیدا کر سکتا ہے. جی تو اس کے اس بیان پہ تمام علماء امت نے یہ فتویٰ کفر لگایا اس پر، فرمایا کہ یہ کافر ہے کیونکہ یہ کہنا بھی ختم نبوت کا انکار ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اگر آج کے دور میں نبی ہوتا، ٹھیک ہے، تو یہ کہنا بھی ختم نبوت کا انکار ہے، اور ایسا بندہ کہنے والا بھی کافر و مرتد ہے. وہ توبہ کرے، استغفار کرے اور دوبارہ کلمہ پڑھے، تجدید نکاح کرے، تجدید ایمان کرے، بے شک بے شک. وگرنہ وہ کفر پہ اپنی زندگی گزار رہا ہے. جی بہت شکریہ، آپ نے اس سوال کو پہلے ایڈ کر لیا. اور بھی جو ناظرین دیکھ رہے ہیں یہ بہت اچھا سوال تھا اور اس طرح کے سوال آپ کریں انشاءاللہ تعالی. آج چونکہ مفتی صاحب جو ہے نا یہ بڑے مصروف ہیں، اگر ان کے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا نا تو میں نے کہنا تھا کہ آپ کل بھی آ جائیں. انہوں نے آج کے دن دیا ہے تو بے شک جتنا بھی ٹائم ہو گیا آج انشاءاللہ تعالی ہم ختم نبوت پر جو ہے وہ پہلے ہمارا ٹائم ہوتا ہے کہ ہم 11 بجے اینڈ کر دیتے ہیں، لیکن آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنی گفتگو کو مکمل کرنے سے پہلے ان کی جان نہیں چھوڑیں گے. اللہ ان کو برکت عطا فرمائے. اچھا حضور اگلا میرا سوال ہے کہ جو مرزا قادیانی تھا اس کا پہلے آپ تھوڑا سا تعارف کروائیں کہ وہ کہاں رہتا تھا، تو جو ہے وہ کہاں رہتا تھا، کیا اس کا نام تھا. تو اس کے بعد اگلا جو سوال ہے نا اس کے داموں کے متعلق وہ پھر میں اس کے بعد کرتا ہوں. پہلے اتنا تعارف کروائیں اس کا. جی بالکل، جو مرزا قادیانی تھا اس کے حوالے سے یہ تقریباً جو ہے 1839 عیسوی یا 1840 عیسوی یہ ہندوستانی پنجاب کے قادیان علاقے کے اندر پیدا ہوا، ضلع گرداسپور میں. اور اس نے آغاز میں جو عربی فارسی جو تھی وہ سیکھی، اور اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء تھے نا ان میں سے چند جو نام ملتے ہیں، علامہ جو اساتذہ تھے بڑے بڑے، علامہ فضل احمد، علامہ گل حسن شاہ اور علامہ فضل الہی صاحب، ان سے اس نے عربی اور فصل کی. اور پھر تقریباً یہ 24 سال کی عمر میں انگریزی حکومت کے ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کے آفس میں 15 روپے ماہانہ تنخواہ پر
یہ کلرک کی ملازمت اس نے شروع کی تھی. اور پھر آہستہ آہستہ جو انگریز تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ ہمارا ہم ذہن ہے اور جیسا بندہ ہمیں چاہیے یہ ہمارا اعلی کار بن سکتا ہے، تو پھر انہوں نے اس کو اپنا وفادار سمجھا اور اس کو انہوں نے پروموٹ کرنا شروع کر دیا. تو پھر آہستہ آہستہ اس نے تقریباً جو ہے 1882 عیسوی میں پہلا جو دعویٰ کیا تھا، اس نے کہا جی مجھے جو الہامات ہیں وہ بڑے زیادہ ہو رہے ہیں، الہامات ہو رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے دل میں یہ باتیں ڈالی جا رہی ہیں. پھر 1888 عیسوی کے اندر اس نے پہلے اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں مجدد ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس نے پھر 88 عیسوی میں مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا. پھر اس نے ترقی کی تو 1989 کے اندر اس نے کثرت سے جو تھی وہ کتابیں لکھنی شروع کر دی. اب ظاہری بات ہے انگریز اس کے مطلب وہ چاہنے والے تھے، وہ اس کو پروموٹ کرنے والے تھے، انہوں نے اس کو جناب پروموٹ کیا، اس کی کتابیں زیادہ سے زیادہ وہ تصنیفات آ گئی، اس کے بیانات لوگوں کے اندر. معذرت کے ساتھ 1989 نہیں 1889 ہوگا میرا خیال ہے. ہاں جی 1889 1889 کے اندر اس کی تقریباً جو کتابیں آنے لگی. پھر اس کے بعد 1890 کے اندر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بکواس کرنی شروع کر دی. کہتا جی وہ نہ زندہ ہے، نہ ہی چوتھے آسمان پہ ہے، بلکہ وہ فوت ہو چکے ہیں اور ان کی قبر کشمیر میں. اور پھر آہستہ آہستہ 1901 عیسوی میں اس نے ذلی اور بروزی اور غیر تشریعی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر اس نے کچھ عرصے کے بعد ہی اصلی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. اور یہ لعنتی 19 مئی 1908 عیسوی کو اچانک جو ہے قہر خدا کا شکار ہوا اور ہیضہ کی وبا میں مبتلا ہو کر یہ پیشاب خانے کے اندر لیٹرین کے اندر واصل جہنم ہوا. جی یہ اس طرح کچھ سطریں جو ہیں وہ اگر آپ کے ذہن میں ہیں تو آپ اس حوالے سے بیان کر دیں جہاں مرزا قادیانی نے خود بولا ہو کہ میں نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا. اس وقت میرے ہاتھ میں یہ کتاب موجود ہے، مرزا قادیانی کی کتاب ہے ازالہ اوہام، یعنی کہ وہم جو ہے ان کے ازالے. تو اس کا صفحہ نمبر 252 ہے، اور اسی طرح سے جو روحانی خزائن ہے اس کا صفحہ نمبر 341 ہے، تیسری جلد کا. تو وہاں پہ مرزا لکھتا ہے جی میرا نبوت کا دعویٰ نہیں بلکہ محدثیت کا دعویٰ ہے کہ میں نبی نہیں، میں محدث ہوں جو خدا کے حکم سے کیا گیا، نعوذ باللہ. یعنی یہاں پہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میرا نبوت کا دعویٰ ہی نہیں ہے. تو دیکھیں پہلے خود کہتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں اور بعد میں پھر کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، حالانکہ اللہ کے جتنے نبی تھے 1,24,000 کا فگر بتایا جاتا ہے، کم و بیش جتنے بھی تھے اللہ کے علم میں ہے کہ جتنے بھی تھے، تو ہر نبی جو ہے اس نے اپنے نبوت کے اعلان سے قبل ایک دفعہ بھی ایسا نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی نہیں ہوں. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل نبی کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. جی ایک اور اس کی کتاب ہے امامۃ البشرا. جی ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ عالم پیر نور محمد فنافر رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مناظر گزرے. یہ ہمارے ادھر نا مطلب جہاں پہ یہ بہت بڑا آستانہ ہے ہمارے پیر و مرشد کا، قلعہ شریف شرک پور شریف کے بالکل قریب ہے. تو اس قریب ایک گاؤں تھا، وہاں پہ نا قادیانی سالانہ جلسہ کرواتے تھے. اچھا تو وہ اپنے نا قادیان سے معلمین بلاتے تھے، وہاں سے مبلغ بلاتے تھے، وہاں پر وہ تقریریں کرواتے تھے. تو انہوں نے نا ایسے ہی پیر صاحب کو ایک رکا بھیج دیا، کہنے لگے کہ اگر آپ نے بات کرنی ہو تو ہمارے جلسے میں آ جانا، تو ہمارے جو علماء آئیں گے نا ان سے بات کر لینا. وہ رکا انہوں نے پکڑ لیا. جب ان کا وہ جلسہ شروع ہوگا نا تو ان کے علماء بھی آ گئے، ان کے جو مطلب تھے پادری وغیرہ، ہم تو پادری کہیں گے ان کو، وہ جب آ گئے تو پیر صاحب بھی چلے گئے وہاں پہ. تو آپ نے بندہ بھیجا بھی، تم لوگوں نے مجھے چیلنج کیا تھا، مجھے بلایا تھا کہ ہمارے جلسے میں آ جانا مناظرے کے لیے، تو میں آ گیا، بلاؤ بار جس کو آپ نے بلانا ہے مجھ سے بات کرے. تو وہ بندے کھڑے ہو گئے لگے جی نہیں یہ تو جلسہ ہے، یہ کوئی مناظرہ تھوڑا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر جلسہ تھا تو پھر مجھے بلایا کیوں، مجھے چیلنج کیوں کیا. بہرحال بات جب شروع ہوئی، اب وہ بھاگ تو سکتے تھیں، بھاگ نہیں سکتے، تو پھر انہوں نے کہنے لگے ٹھیک ہے بات کریں. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا مرزا خود کہتا ہے کہ میں کافر ہوں. انہوں نے کہا بھی ہمارے مرزے نے خود کہا ہے، یہ تو کہیں بھی نہیں ہے.
ہمارے مرزا نے کہاں ہاں کہا ہے؟ آپ نے وہ کتاب نکالی، فرمایا ہمارے پاس ثبوت ہے، یہ کتاب ہے محمد البشرا، یہ تمہارے مرزے کی کتاب ہے؟ کہتے ہیں جی بالکل مرزے کی کتاب ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں یہ دعویٰ نہیں اللہ کرتا، کیونکہ جو یہ دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے۔ خود لکھا اس نے۔ ہاں خود لکھا ہے محمد البشرا نے۔ یہ جو جی جی قادیانی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں، ہم ان کو دکھا سکتے ہیں، یہ مطلب اس کا انکار نہیں کر سکتے، وہ کتاب مرزے کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں خود لکھا ہوا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہونے سے پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ جو بندہ بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ تو کافر ہے، اور بعد میں اس نے دعویٰ نبوت کیا تو اس کے اپنے بیان کے مطابق یہ کافر ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس طرح کی اور بھی تو ذرا دینا عقلی دلیل ہماری عوام کو۔ اور پھر یہ مثال کے طور پر نا ہمارے جو پیر و مرشد ہیں انہوں نے ایک بات اور بھی، 4 دلائل دیے انہوں نے، یہ جو ہمارے جی جی نوجوان ہیں ان کے لیے، یہ مطلب ان کی ضیافت طبع کے لیے میں بات کرنے لگا ہوں جی جی کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو مرزا قادیانی ہے اس کے جھوٹے ہونے کے 4 دلائل، اور بھی بہت زیادہ ہے، یہ ذرا عام فہم ہے۔ جی فرماتے ہیں سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ جو اللہ کا سچا نبی ہوتا ہے نا، وہ جہاں پر ان کا وصال ہوتا ہے وہیں پر ان کی تدفین ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی۔ انبیاء کے جنازے نہیں اٹھائے جاتے۔ تو یہ جو مرزا قادیانی تھا لانتی، یہ مرا لاہور میں ہوں اور دفن ہوا قادیان کے اندر، بالکل ٹھیک ہے، تو مطلب اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی نہیں ہے۔ دوسری کیونکہ حدیث پاک ہے نا، سرکار نے فرمایا الانبیاء یدفنون حیث یموتون، کہ نبی وہیں پر دفن ہوتے ہیں جہاں پر ان کا وصال ہوتا ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں، حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، صلی اللہ 1.25 کم و بیش جو انبیاء ہیں، ان میں سے جتنے بھی انبیاء ہیں نا، سبھی انبیاء کے جو نام ہے وہ مفرد ہے، جی جی مرکب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جی حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت جی موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے نام مفرد ہیں، مرکب نہیں ہے۔ حضرت جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مفرد صلی اللہ علیہ ہے، وسلم۔ لیکن جی یہ جو مرزا قادیانی ہے اس کا نام مرکب ہے، غلام احمد۔ جی بالکل غلام احمد ہے، یہ مرکب ہے یہ۔ جی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ سچا نبی نہیں ہو سکتا، جھوٹا نبی ہے۔ اور پھر یہی سے میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ کوئی بھی نبی کسی کا غلام نہیں ہوتا، بالکل ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی نبی بھی جی کسی کا مطلب جتنے بھی انبیاء ان میں سے کسی کے نبی کے نام کے ساتھ بھی غلام، لفظ غلام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور تو یہاں اس سے بھی تک پتہ کہ چلتا جو نبی ہوتا ہے وہ کسی کا شاگرد بھی نہیں ہوتا دنیا میں، شاگرد کسی بھی کا نہیں کسی کے ہوتا، وہ پاس تو اللہ پڑھتا تعالیٰ بھی کا نہیں ہے۔ ڈائریکٹ، اللہ پاک جی اس کو نبی کو جو سکھا شاگرد کے نہیں ہوتا بھیجتا وہ ہے، غلام کیسے ہوگا؟ غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جی تیسری جی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی نبی جو ہے وہ وبائی مرض سے نبی کا وصال نہیں ہوا، کسی نبی کا، کسی بھی نبی کا وصال کسی وبائی مرض کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ جو اللہ پاک کی طرف سے جب حکم ہوا تو وہ چلے گئے، تشریف لے گئے۔ لیکن یہ جو مرزا قادیانی تھا اس کی جو موت ہوئی ہے وہ وبائی مرض کی وجہ سے ہوئی، ہیضے کی وبا تب پھیل گئی تو اس مرض میں یہ جی مبتلا ہوا، تب یہ اس ہیضے کی مرض کی وجہ سے مرا تھا۔ جی اور بالکل چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اہل دل ہوتا ہے نا، اہل دل، وہ بائیں جانب جھک کر بیٹھتا ہے، بائیں جانب، کیونکہ دل بائیں جانب ہوتا ہے جی جی تو وہ بائیں جانب ہی جھک کر بیٹھتا ہے، جبکہ جو مرزا ہے یہ دائیں جانب جھک کر بیٹھتا تھا۔ اب اس کی تصویریں بھی دیکھیں گے نا تو اس میں بھی یہ دائیں طرف جھکا ہوا ہے۔ تو اس کی فرماتے لائٹ ہیں کہ یہ والی یہ بند تھی نا اس لیے۔ ہاں جی، یہاں پر مجھے آپ کی بات سے بات یاد آ گئی کہ یہ مرزا اس طرح کا پاگل انسان تھا۔ جی جی ایک بندہ اس کے پاس آ گیا، کہتا ہے جی میری جو ایک آنکھ ہے نا وہ مطلب اس سے دکھائی مجھے نہیں دیتا، میں نبینا ہوں، ایک آنکھ سے میری ایک آنکھ بند ہے، تو دعا کریں میری آنکھ جو ہے ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نبینا صحابی حضرت عثمان ابن حنیف بیان کرتے ہیں، جی ایک نبینے صحابی آ گیا کہ یا رسول اللہ میری آنکھیں نہیں ہیں، دعا فرما دے۔ تو سرکار نے فرمایا بہتر ہے صبر کر لے، اگر چاہتا تو میں دعا کر دیتا ہوں، کہ یا رسول اللہ نہیں آپ دے سکتے ہیں تو آپ فرما دیں۔
آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ جا کر دعا کرو، میرا وسیلہ ڈال کے دعا کرے۔ حضرت عثمان ابن حنیف فرماتے ہیں کہ انہوں نے خود دعا کی ہے، صرف وسیلہ ہمارے نبی کا ڈالا، ابھی دعا کر سبحان کے اللہ، وہ اٹھے نہیں ہے تو اللہ پاک نے ان کو آنکھیں عطا فرما دی۔ اور سبحان یہ اللہ، سبحان کیسا ذلیل بندہ تھا کہ ایک بندہ ہے جس کی ایک آنکھ تھی، ایک نہیں تھی، اس کو آ کر کہتا ہے جی دعا کر دے میری آنکھ ٹھیک ہو جائے، اس نے جب دعا کی تو اس کی دوسری بھی خراب ہو گئی، اللہ وہ دوسری سے بھی اکبر۔ نبینا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ مطلب جو ہے نا یہ بالکل اہل دل سے بھی نہیں تھا، اہل دل نہیں تھا، تو یہ جھوٹا تھا۔ اس کے ہزاروں دلائل ہیں، مطلب وقت ہو اور اس کے جھوٹے ہونے کے دلائل بیان کیے جائیں تو وقت کم پڑ سکتا ہے لیکن دلائل کم نہیں پڑ سکتے۔ لیکن بے شک، یہی دعا ہے کہ اللہ پاک نا ہمارے لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ جو آپ نے آمین، آغاز میں فرمایا تھا نا کہ سمجھنے کے لیے تو ایک ہی بات کافی ہوتی ہے، ٹھیک بالکل، ہے، جی جی، اگر کوئی بندہ نہ سمجھے تو اس کو پورا قرآن بھی اس کو پڑھا سنا دے، جتنے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں سب سنا دیں تو وہ سمجھے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح کہ آج ہماری قوم ہے، قوم یوتھی، ٹھیک ہے، جس کے بارے جی میں جی، کسی نے کہا تھا القوم الیوتھیون لا یاقلون، کہ جو یوتھی قوم ہے سبحان نا اللہ، یہ عقل نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، یہ کسی کہیں تو یہاں بھی تو نہیں ہے؟ بس جو ہے نا وہ کسی کی طرف منسوب کر دے تو وہ بہتر رہے اچھا گا اچھا اچھا لوگوں کا حضرت، نشانہ بننے سے۔ مرزا مرزا جو ہے وہ جیسا کہ اس نے جب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اس بدبخت نے، تو ظاہر ہے کہ وہ تذکرہ جو ان کا قرآن ہے، معاذ اللہ ہم قرآن تو نہیں کہتے لیکن چونکہ وہ اس کو جی قرآن کہتے ہیں، اس کے اندر نا اس کا بیٹا شاید، تو اس سے سوال کیا گیا کہ آپ کلمہ کون سا پڑھتے ہیں، تو اس نے جواب دیا کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھتے ہیں۔ تو جواب سوال کیا گیا کہ پھر آپ یہ کلمہ کیوں پڑھتے ہیں جب آپ نے اپنا سارا دین ایک علیحدہ گھڑ لیا، تو یہ کلمہ آپ کا علیحدہ کیوں نہیں ہے؟ تو اس بدبخت نے آگے سے یہ جواب دیا، اس نے کہا کہ یہ محمد جو ہے یہ اصل میں مرزے کا نام ہے کلمے کے اندر، بس تو اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا جنم ہے، نعوذ باللہ، جو مرزا پیدا ہوا۔ حالانکہ مفتی صاحب آپ بہتر جانتے ہیں کہ دوسرا جنم سیدھا سیدھا یہ کفری عقیدہ ہے اور یہ ہندوؤں کا جی بالکل، عقیدہ ہے کہ بندہ دوسری دفعہ جنم لیتا ہے، ایسا بالکل بھی اسلام میں کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ تو میں آپ سے جو سوال کرنے لگا تھا وہ یہ تھا کہ کلمہ تو یہ ہمارا ہی پڑھتے ہیں، لیکن جی جی مرزا جو تھا وہ کہتا تھا کہ میرے اوپر ایک خاص فرشتہ نازل ہوتا ہے اور میرا ایک خاص خدا ہے۔ تو ان دونوں کے نعوذ باللہ۔ نام آپ ذرا عوام کو بتا دیں کہ جو ہے وہ کافر صرف ختم نبوت کے انکار کی وجہ سے وہ نہیں تھا، خیر یہ بھی تو کفر ہی ہے۔ ابھی ہم نے جی جی بتایا کہ اگر ایک بندہ عمران خان کے حوالے سے یہ بات کرتا ہے تو وہ بھی کفر کر رہا ہے، لیکن مرزا قادیانی اتنا بڑا کافر تھا کہ اس نے خدا بھی کوئی اور ہی بنایا ہوا تھا، فرشتے بھی کوئی اور ہی بنائے ہوئے تھے۔ تو ذرا ان کے نام آپ ہماری عوام کے سامنے بتا دیں۔ جی بالکل، یہ جو لانتی تھا نا مرزا قادیانی، میں جب بلکہ کوئی بھی جو اہل دل ہو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کے دل میں اتنی سی بھی محبت ہوگی نا سرکار کی، جب اس کا یہ خبیث تذکرہ پڑے گا نا تو وہ جی سمجھ جائے گا کہ یہ لانتی تو ہو سکتا ہے لیکن نبی نہیں ہو سکتا، یہ بالکل دجال بالکل، ہو سکتا ہے نبی نہیں ہو سکتا۔ عجیب بات ہے، اس کی ماں کا آپ جو نام ہے نا، اس کی ماں کا دیکھیں، اس کی ماں کا جی نام ہے جی، گسیٹی، کسی ٹھیک ہے۔ کسی تو تو وہ تو میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اب ہم تو یہ نہیں بتا سکتے کہ پتہ نہیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں پتہ نہیں کنے کنے کسیٹی ہے، کتے جی کتے جی، کسیٹی، ٹھیک ہے۔ تو ظاہری بالکل، بات ہے اس کی ماں کا نام گسیٹی ہو سکتا تھا کہ جس کا مطلب سپوت اس طرح کی حرکت کرتا ہے۔ سیدنا امام اعظم جی ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نا حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے، جی جی، تو بچے کھیل رہے تھے تو ان کا جو گیند ہے نا وہ جہاں پر آپ کی کلاس لگی ہوئی تھی نا وہاں پر آ کر گرا، تو وہ بچے نہ پکڑنے کے لیے نہیں آ رہے تھے، وہ ڈر رہے تھے کہ یار اگر جائیں گے تو وہ امام صاحب کیا کہیں گے ہمیں، ایک شرم ہوتی ہے نا بندے کے اندر، حیا ہوتا ہے، جی جی، ٹھیک ہے۔ تو ایک نا لڑکا دوڑا دوڑا آیا اور اس نے وہ گیند پکڑا، چلا گیا۔ آپ نے اس کو دیکھا اور دیکھ کے فرمایا کہ یہ لڑکا حرامی ہے، یہ حلالی نہیں اللہ، ہو سکتا۔ وہ جو آپ کے شاگرد تھے جب انہوں نے تحقیق کی پتہ چلا کہ یہ تو واقعی حرامی ہے، انہوں نے پوچھا حضور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ حلالی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حرامی ہے، جو حرامی ہے حلالی نہیں جی ہے، تو آپ نے جی، فرمایا کہ جو علماء کا ادب نہیں کرتا نا وہ کبھی بھی حلالی نہیں ہو سکتا، وہ حرامی ہوگا، اللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ، تو جو علماء کا جو مطلب ادب نہ کرے، گستاخ ہو، وہ پکا حرامی ہوتا ہے۔
تو جو امام الانبیاء کا ہی گستاخ ہو، امام الانبیاء کی ختم نبوت کو ہاتھ جناب وہ پکڑ لے، ہاتھ ڈال دے، تو وہ کیسے حلالی ہو سکتا ہے؟ وہ تو اوریجنل اور جینین جو حرامی ہوگا۔ اور پھر اس کا 100% ہے جی۔ تو پھر اس کا جو ہے مطلب یہ کہتا ہے جو میرا پر فرشتہ لے کے آتا تھا نا وہی، اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ وہی لے کے آتا تھا، ان کا نام کتنا پیارا ہے، سیدنا جبریل علیہ السلام۔ اور یہ کہتا ہے جو فرشتہ مجھ پر وہی لے کے آتا تھا اس کا نام تھا ٹیچی ٹیچی، ٹھیک ہے۔ وہ کوئی انگریز ہوگا نا جو انگریز کا پیغام لے کے آتا ہوگا۔ بالکل جی بالکل، جیسی پھر اس کی مطلب جیسے کہتے ہیں جیسی کوکو ویسے بچے، تو جیسا یہ نبی تھا پھر فرشتہ بھی تو ویسا ہی ہونا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ جو محبوب نبی ہیں ان کا جو خدا تھا وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اور مطلب ہر نام بڑھ سے بڑھ کر بڑھ ہے۔ تو یہ کہتا ہے جو میرا جو خدا تھا نا اس کا نام تھا یلاش، ٹھیک ہے۔ اس کا خدا بھی اور اس کا اوپر اس کے اوپر وہی لے کر آنے والا فرشتہ بھی، اور اس کی ماں کا نام بھی جناب دنیا سے ہٹ کر ہے، کسی کی ماں کا نام آپ نے ابھی تک گھسیٹی نہیں سنا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو جتنے بھی انبیاء ہیں ان پر ایک ہی فرشتہ وہی لے کر آتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار تک 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء ہیں، اور وہی لے کر آئے حضرت سیدنا جبریل امین۔ کہتا ہے جی میرے اوپر جو فرشتہ وہی لے کے آیا وہ ٹیچی ٹیچی تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس فرشت کا بندہ ہی نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے، یہ انبیاء کی فرشت کا انبیاء کی لسٹ کا بندہ نہیں ہے۔ بالکل ناظرین، مفتی صاحب نے بہت خوبصورت جواب دیے ہیں، تو میں اب مرزا قادیانی کے حوالے سے مزید سوال نہیں کروں گا، تھوڑا سا 1-2 منٹ میں آپ سے گفتگو کر کے نا تو آخر میں بہت اہم جو مسائل ہیں اسی حوالے سے اپنے وقت کے حوالے سے وہ میں آپ مفتی صاحب سے کرتا ہوں۔ ناظرین، مرزا قادیانی جو تھا یہ کردار کے لحاظ سے بہت ہی گندا انسان تھا، اس نے اپنی خدمت کے لیے غیر محرم عورتیں رکھی ہوئی تھیں۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، یعنی ایک واقعہ ہے، مفتی صاحب موجود ہیں، اگر میں غلط ہوا تو میری رہنمائی فرما دیں، کہ ایک عورت آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور انہوں نے آ کر کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے سلام لینا چاہتی ہوں۔ اب عورت کا مقصد یہ تھا کہ میرے ہاتھ سے نبی پاک علیہ السلام کا ہاتھ مس ہو جائے گا تو اس کے فائدہ یہ ہوگا کہ میرے اوپر جو ہے وہ عورت میرے اوپر جو دوزخ کی آگ ہے وہ حرام ہو جائے گی۔ اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ میں شہوت کی نظر سے نبی پاک علیہ السلام کو سلام دوں، معاذ اللہ ایسی بالکل بات نہیں تھی۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اس عورت کا جب یہ مطالبہ سنا تو فوراً آپ علیہ السلام نے فرمایا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، یہ میرے نبی پاک علیہ السلام کی شان ہے جو کہ سچے نبی ہیں۔ مرزا قادیانی جو کہ ایک جھوٹا اور ایک گندا ترین انسان تھا، اس نے اپنی خدمت کے لیے جو ہے وہ غیر محرم عورتیں رکھی ہوئی تھیں، جو وہ سوتا تھا تو وہ اس کی ڈیوٹی کرتی تھیں۔ تو اس لحاظ سے جو مرزے کا کردار تھا وہ بھی انتہائی گندا تھا، اور جو ہے وہ آپ کے سامنے، ناظرین سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے اگر کوئی قادیانی آ جائے نا تو اس سے کہیں بھی سب سے پہلے مرزے کا ایک اچھا انسان ہونا ثابت کر دو، یہ مسلمان نبی، یہ تو ساری بات نبی ہونا تو بعد کی بات ہے، پہلے صحیح انسان ہونا ہے۔ جی پہلے اس کو بندے کا پتر ثابت کر دو کہ وہ اچھا انسان تھا۔ وہ کام جو آپ بھی نہیں، آپ دیکھیں نا مفتی صاحب، اس نے اپنی کتابوں میں اپنے نام ماننے والوں کو اتنی گندی گندی گالیاں دی ہوئی ہیں جو کہ یہاں پہ آن دا ایئر کیمرے کے سامنے بیان کرنا بھی جو ہے وہ مجھے مناسب نہیں لگ رہا، اور آپ نے بھی ان کو اسکپ کر دی ہے، یقیناً آپ نے پڑھا ہوگا لیکن آپ نے ان کو نہیں چھیڑا۔ یعنی اتنی گندی گندی گالیاں اس نے اپنے نام ماننے والوں کو دی ہیں، تو اتنی گندی گالیاں بکنے والا انسان جو ہے وہ تو ایک اچھا انسان بھی نہیں ہو سکتا، نبی ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں علامہ صاحب، یہ تو مطلب اس نے اپنے نہ ماننے والوں کو تو گالیاں دی ہیں، جی جی، لیکن اس بدبخت نے جو الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بولے، جی انبیاء کرام علیہ السلام کے خلاف جو بک بک اس نے کی وہ ایسے الفاظ تھے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس نے جو بک بک کی ہے، آپ کی نانی اور دادی کے خلاف اس نے جو بک بک کی ہے، وہ ہم مطلب ہماری زبان زیب نہیں دیتی ہم کو کہ ہم وہ الفاظ بولیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو مطلب بالکل آپ نے جو فرمایا نا بجا فرمایا، نبی ہونا یا مسلمان ہونا تو بڑا بات کی بات ہے، یہ پہلے اچھا انسان نہیں تھا لانتی، ٹھیک ہے، اور کوئی اس کو اچھا انسان بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ بلکہ اچھا انسان کیا حضور، میرے ذہن میں ایک آیت آ گئی ہے، میں پھر مزید بات آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون،
بے شک بے شک جانداروں میں سب سے بدترین جانور وہ ہیں جو کہ کافر ہیں، کہ وہ اسلام نہیں لاتے، وہ اسلام اسلام قبول نہیں نہیں کرتے۔ لاتے، بے شک تو قرآن کہتا ہے کہ جو کافر ہے نا وہ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے، یہ وہ قرآن کا بدترین فیصلہ ہے۔ جانور ہے، بالکل بالکل جی وہ بالکل جی، بے بدترین، شک شر دواب کا لفظ قرآن نے بولا کہ وہ تو بدترین جانور ہے، اللہ، انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ تو اس بے کا شک مطلب ہے، یہاں سے میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں حضور ذرا جواب دیجیے گا، عبدالسلام پاکستان کا کوئی سائنسدان ہے جی، وہ بڑا مشہور، تو ہمارے سلیبس کی کتابوں میں اس کی شان بیان کی جاتی ہے، یہ بڑا اچھا تھا، حالانکہ وہ بدبخت قادیانی تھا اور پاکستان کو گالیاں دے کے بھاگ گیا تھا جی، میں ایسے ملک میں نہیں رہ سکتا جہاں پہ جو ہے وہ قادیانیوں کو کافر کہا جائے۔ تو حضور ذرا یہ بتائیے گا کہ ایک بندے کی سائنسی خدمات چاہے جتنی بھی ہوں، اگر وہ کافر ہے، قادیانی ہے، تو قرآن کی روشنی سے تو وہ شرط دواب ہے، تو کیا خیال ہے کہ بالکل ہمارے سلیبس میں پھر بچوں کو اس کی شان بیان کروانی چاہیے، ہمارے جو ادارے ہیں ان کو؟ بالکل نہیں کروانی چاہیے، بلکہ جب غزوہ بدر ہوا نا، جی جی غزوہ بدر ہوا تو تب نا کچھ کافر قیدی ہو گئے، جی جی جب قیدی ہو گئے تو ان کی ڈیوٹی لگ گئی کہ 10 بچوں کو تم نے لکھنا سکھانا ہے، کتابت، ہاں جی، ٹھیک ہے، یہاں کہا جاتا ہے جی پڑھنا لکھنا پڑھنا، ہاں نہیں حالانکہ پڑھنے کی لکھنا، بات نہیں ہے، صرف لکھنا ہے، ٹھیک ہے، جی جی کتابت سکھانی تھی، لکھنا۔ تو وہ ایک جی جی صحابی کا بچہ بیٹا تھا، وہ کافر کے پاس جاتا تھا لکھنا سیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، جی جی تو اس نے نا مارا، ہوں اس کافر نے اس صحابی کے بیٹے کو مارا، جب مارا جی تو جی وہ بیٹا گھر میں آیا، اور گھر میں آ ہوں کر اس نے صحابی رسول کو بتایا کہ مجھے اس طرح مارا ہے اس نے، تو ہوں صحابی رسول نے اس کے لیے جو لفظ بولے تھے نا، بڑے سخت ہوں بولے تھے، فرمایا وہ لعنتی، وہ لعین بدر کا بدلہ لینا چاہتا ہے ہم سے، ٹھیک ہے، اللہ، وہ کافر تھا، تو انہوں نے اس کو استاذ نہیں مانا۔ ہوں صحابہ کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہے کہ جو جی جی کافر ہے وہ ہمارا استاذ نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کی شان بیان کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو بالکل دین اسلام سے لا تعلقی کا مطلب بندہ سمجھتا ہے، سمجھ جائے کہ اس کا دین اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، دین اسلام سے واقفیت نہیں ہے، تو بالکل اگر جی کوئی بندہ اس کو صحیح سمجھ کے اس کی تعریف کرتا ہے تو وہ بندہ خود جی دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ ایک اصول ہے فقہ کا کہ جو جی من شک فی کفری فقد کفر، کہ جو جی کافر جی کے کفر میں بھی شک کرے وہ خود کافر ہو جاتا کافر ہو جاتے ہیں، بالکل ایسے۔ ہے۔ تو چلیے، جو میں عرض کر رہا تھا ناظرین سے کہ میں آخر میں جو چند اہم اور ضروری سوالات ہیں میں ان کی طرف پڑھتا ہوں۔ پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ حضور جی جو قادیانی کا ذبیحہ ہے، چاہے وہ عید کے جی موقع پر جانور ذبح کرے چاہے وہ ویسے کرے، تو اس کا جو ذبیحہ ہے تو اس کے حوالے سے مسلمان کے لیے کیا حکم ہے؟ پہلی بات یہ کہ لینا کیسا ہے، دوسری بات ہے کہ اگر وہ دے ہی جائے تو اب وہ پکا کر کھائے گا یا اسے پھینکے گا، کیا کرے گا؟ نہیں جی، وہ مردار ہے، جی کسی صورت میں بھی مطلب نہ تو لینا جائز ہے، بالکل، مطلب کیوں دے جائے، یہ تو مسلمان کا حق ہے نا کہ اس کو نفرت ظاہر کرے اپنی، اس کو بتائے جی کہ جی جب تو میرے نبی کو نہیں مانتا تو میرا کیا لگتا ہے، ٹھیک ہے، جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو ظاہر کرے کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، جی جی اور وہ مردار ہے، اگر پھر بھی اگر کوئی بندہ لے لیتا ہے اور پکا کے کھاتا ہے تو وہ حرام کار ہے، اگر وہ صحیح ہوں سمجھ کے کھائے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے، بالکل، کافر ہو جائے گا۔ بہت شکریہ حضور۔ اچھا، اگلا سوال ہے ہمارا کہ ایک بندہ ہے صحیح العقیدہ، بالکل سچا پکا سنی مسلمان ہے، بالکل اس کے عقیدے میں اللہ کے فضل سے ذرا سا بھی بگاڑ نہیں ہے، تو وہ نا ایک قبرستان کے پاس سے گزرتا تھا، وہاں پہ اسلام کر کے جاتا تھا، فاتحہ وغیرہ پڑھتا تھا۔ ظاہر ہے ایک اچھے مسلمان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جب گزرتا ہے تو کہیں بھی اسے قبرستان نظر آئے تو وہ اسلام اس نیت سے کرتا ہے، جی اس لیے دعا مانگتا ہے کہ چلو آج میں مانگوں گا، کل کو میں قبر میں ہوں گا، کوئی گزرے گا تو میرے لیے بھی دعا کر دے گا۔ تو وہ جی بے کافی شک، عرصے تک جو ہے وہ دعا کرتا رہا، تو کافی عرصے کے بعد اس گاؤں کے ایک بندے نے بتایا، اور وہ بھی اس طرح کہ اس نے کہا جی یہاں یہ 2-3 ہی قبریں ہیں، اتنی بڑی آبادی ہے آپ کے گاؤں کی، تو اور کوئی بندہ نہیں مر رہا۔ اس نے کہا جی مسلمانوں کا قبرستان علیحدہ ہے، یہ قبرستان جو ہے وہ مرزائیوں کا ہے۔ تو اب وہ صحیح العقیدہ سچا پکا سنی مسلمان بڑا پریشان ہوا کہ یہ تو میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا، تو اب اس پر حضور کیا حکم لگتا ہے؟ نہیں وہ جو اس نے مطلب جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، وہ جی غلطی جی سے ہوا، اور جب اس کو اپنی جی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے پھر یقیناً توبہ بھی کی ہوگی، تو جی اس بالکل، وجہ سے وہ گناہ گار نہیں ہے، کیونکہ جو بھول چوک ہے وہ اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے، جی۔ اسی طرح سے ایک ٹھیک ہے، سوال میرے پاس آیا تھا، بندہ باہر تھا کسی یورپ کے ملک میں، تو وہاں پہ وہ جمعہ پڑھنے گیا، تو جب اس نے جمعہ
پتہ نہیں مکمل پڑھ لیا یا سینٹر میں کہیں مطلب جا کے تو اسے پتہ چل گیا کہ یہ تو قادیانی ہے. تو اس نے مجھے بعد میں بتایا کہ جی میں نے قادیانی کے پیچھے جمعہ پڑھ لیا ہے تو اب کیا حکم ہے. تو میں نے پھر ایک مفتی صاحب تھے، میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا جی وہ احتیاطاً ہی کرے گا، تجدید ایمان اس پہ فرض نہیں ہے، کیونکہ اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جی جی قادیانی ہے جن کے پیچھے میں جمعہ پڑھنے لگا ہوں. تو نہیں پھر نہیں بالکل اس کے اس کا حوالے بھی کوئی سے معاملہ یہی نہیں حکم ہے. ہوگا. ہاں جی بالکل کیونکہ اس اسے پر پتہ بھی ہی وہ نہیں تھا. گناہگار نہیں ہوگا، کافر نہیں ہوگا. بس اتنا تھا کہ جی وہ جی جو جمعہ ہے وہ اس کو مطلب اگر دوسری جگہ مل جائے تو فابیا، نہیں تو زور کی نماز کی قضا کر لے. زور کی نماز قضا کر لی. جی ٹھیک ہاں ہو جی گیا. اچھا حضور ایک بہت ہی اہم سوال ہے اسی حوالے سے کہ بعض اوقات نا جس طرح دیکھیں آج ہم نے قادیانیت کے مذہب کی بہت ساری باتیں لوگوں کے سامنے رکھی ہیں کہ ان میں صرف ایک جی بگاڑ نہیں ہے، ان کا خدا بھی اور ہے، ان کے بے فرشتے شک بھی اور ہیں، نعوذ باللہ. انہوں نے اسلام کے مد مقابل ایک جھوٹا مذہب جو ہے وہ بالکل لا کے کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے جس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں ہے. ہے تو ہی نہیں. بے شک لوگ کہتے ہیں جی ان کی عبادت گاہ کو لوگ جو ہے وہ مسجد کہہ دیتے ہیں، ان کی نماز کو نماز کہہ دیتے ہیں، ان کے جمعہ کو جمعہ کہہ دیتے ہیں، تو ان کی عید کو عید کہہ دیتے ہیں. بعض اوقات اتنے بدبخت ہیں جی انہیں عید کے دن عید مبارک کہہ دیتے ہیں. ہم کہیں جی آپ نے ان کو استغفر عید کی مبارک کیوں دی ہے؟ تو کہتے ہیں جی بس یہ کہ ایک ہی اختلاف ہے نا ختم نبوت کا، باقی تو وہ ہماری طرح سارا کچھ کرتے ہیں. تو کیا حکم ہے حضور ایسے لوگوں کے لیے؟ بالکل جناب. جو بندہ دل سے یہ سمجھتا ہے کہ مطلب یہ جائز ہے اور ان کو جی مبارکباد دینی چاہیے، ان سے سلام لینا چاہیے، ان سے تعلقات رکھنے چاہیے، اور وہ بات سمجھتے ہوئے بھی کہ ہمارے نبی کے منکر ہیں، اس کے جی باوجود بھی جانتے ہوئے بھی ایسا کام کریں گے تو وہ بندے بھی کافر ہو جائیں گے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. یہ قرآن پڑھے نا، وہ مصدر درار کا ذکر آتا ہے. بالکل ایسا ہی جو منافقوں نے مسجد بنائی جس کا مقصد اور مشن ان کا یہ تھا کہ یہاں پر ایک بار نبی علیہ وسلم آ جائیں گے پھر ہم مسلمانوں کو بلا کر گمراہ کریں گے. تو اللہ جی جی تبارک و تعالی نے خود حکم دیا کہ محبوب وہ مسجد کو گرا دو. ٹھیک جی ہے، وہ مسجد نہیں ہے، وہ تو ایک پروپوگنڈا کی جگہ ہے. ٹھیک ہے، وہ جی فساد ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جا کر وہ منافق بھی ان کا بھی نام بتایا، مسجد کو وہ گرا بھی دیا. تو اسی طرح مسجد وہی ہوگی جہاں پر اللہ اور اللہ کے نبی کا ذکر ہوگا. جہاں بالکل پر ایسا ہی. نبی کا ذکر نہیں ہے یا نبی کے خلاف پروپوگنڈا ہوگا تو وہ مسجد ہے ہی نہیں. جو اس کو مسجد مانے گا یا اس کا ادب کرے گا، تعظیم کرے گا، تو وہ بندہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. سبحان اللہ حضور، بڑا ہی کمال کا سوال میرے ذہن میں آ گیا اس سے، اور یہ بہت ہی ہمارے ناظرین کے لیے بھی قیمتی سوال ہوگا. حضور قادیانی مسجد بناتے ہیں، اس کے اوپر لکھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب بندہ اس مسجد کو گرا دے تو ظاہر ہے اللہ کا نام بھی گرے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی گرے گا، لیکن ان کے نزدیک تو وہ مرزے کا نام تھا. تو کیا خیال ہے کہ اس مسجد کو گرانے والا اس کلمے کو نیچے گرانے کی وجہ سے، یا ظاہر ہے وہ جب پوری بلڈنگ گرے گی تو سب کچھ گرے گا، تو وہ گناہگار تو نہیں ہوگا؟ نہیں، اس میں وہ گناہ گار نہیں ہوگا بندہ، کیونکہ انہوں نے جو لکھا ہوا ہے وہ ہمارے نبی کا تو انہوں نے لکھا ہی نہیں ہے. ہاں انہوں نے تو مرزے کا لکھا ہوا ہے. انہوں نے اپنے نبی کا، کیونکہ وہ کہتے مرزا نے یہ خود کہا تھا نا کہ وہ جو احمد جی جی تھا وہ نعوذ باللہ نبی وسلم کے بارے میں اس نے بکواس کی کہ وہ نہیں تھا جو بسم ہی احمد ہے نا لفظ قرآن پاک میں ہے. حضرت عیسی جی علیہ جی السلام نے فرمایا کہ میرے بعد نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، تو کہتا ہے وہ میں بالکل. احمد ہوں. ٹھیک ہے، تو کلمے کے اندر جو لفظ محمد آتا ہے وہ میں محمد ہوں. ٹھیک ہے، تو اب انہوں نے جو محمد لکھا ہے محمد رسول اللہ، تو وہ ہمارے نبی کا تو انہوں نے ذکر کیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل ایسا وہ ہی. انہوں نے اپنا کیا. تو وہ جیسے مطلب ان کی مسجد کی کوئی اوقات نہیں ہے، اسی طرح ان کے کلمے کی بھی کوئی وقت نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گئی، یعنی کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی. نہیں اچھا ہے. ایک سوال میں نے کرنا تھا جس کا جواب آپ نے آلریڈی تھوڑی دیر پہلے گفتگو میں خود ہی آپ نے جواب اس کا دے دیا. وہ یہ سوال تھا کہ ان سے تعلقات رکھنا کیسا ہے، تو آپ نے بتا دیا ہے کہ ان سے تعلقات رکھنا جائز نہیں ہے، اور اگر ان کو مسلمان سمجھ کے تعلقات رکھیں تو وہ بندہ سیدھا سیدھا جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. جہنمی ہے اور حضور کافر اگلا ہے. سوال ہے. جی حضور اگلا سوال ہے. جی ہے اگلا سوال ہے ہمارا کہ بہت اہم سوال ہے کہ بعض بندے جو ہیں وہ کاغذی طور پر قادیانی بن کے باہر کے ملک چلے جاتے ہیں. کہا جائے نا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہم نے کاغذی طور پر سائن کیے ہیں، ہم نے کون سا ان کے مذہب کو ایکسیپٹ کیا ہے. تو یہ ذرا کہ اس پر وعید فرما دیں. یہ انشاءاللہ میں کلپ علیحدہ یہ کارڈ کا خصوصی میں نے اپلوڈ کرنا ہے کہ یہ جی جی جو بندے قادیانیت کے فارم پہ سائن کر کے یورپ چلے جاتے ہیں اور کہا جائے کہ آپ نے اس پہ سائن کیے ہیں تو آپ کافر ہو، کہتے ہیں نہیں کافر نہیں ہوا، میں تو صرف لکھا ہے، ہوں تو مسلمان ہی ہوں. تو کیا فرماتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ جی بالکل. اگر کوئی بندہ اس طرح کچھ مفاد حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو
ظاہراً کہہ دیتا ہے جی میں کافر ہوں یا میں مرزئی ہوں یا میں قادیانی ہوں، تو وہ حقیقتاً کافر ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا کہ کبھی بھی تم یہ لوگ قسم نہ کھاؤ، قسم نہ کھاؤ کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو میں عیسائی ہو جاؤں، اگر میں نے یہ کام کیا تو میں یہودی ہو جاؤں۔ سرکار نے فرمایا کرنا نہ کرنا تو بات کی بات ہے، تم یہودی ابھی سے ہو چکے ہو، اللہ تم ابھی سے عیسائی ہو چکے ہو، اب تمہارا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ قسم اٹھاتا ہے کہ اگر میں کروں گا تو میں عیسائی ہو جاؤں، اگر میں کروں تو یہودی ہو جاؤں، تو وہ کام نہ بھی کرے تو سرکار فرماتے ہیں تبھی وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو مرزئی جو قادیانی ہے، اگر کوئی بندہ کاغذ کے اوپر اپنے سائن کر دیتا ہے جی ہاں میں مرزئی ہوں، تو وہ خود اقرار کر رہا ہے اس بات کا، اور اس جگہ جی وجہ سے وہ بندہ کافر ہو چکا، اور وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ اسلام کے لیے دوبارہ اس کو تجدید ایمان بھی کرنا پڑے گا اور تجدید نکاح بھی کرنا پڑے گا اگر شادی شدہ ہے تو۔ جی، یہ بہت اہم یہ سوال تھا جو کہ اب انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ جو سنیں گے وہ اس کو آگے بھی جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں گے کہ چند روپوں کی خاطر جو ہے وہ اپنا ایمان نہ بیچیں۔ یہ یورپ کے اندر جانا یہ آخر اتنا کون سا کوئی جو ہے وہ بادشاہ بن جانے والا کام ہے کہ ہر بادشاہ جی بے کیا بندہ شک، ساری دنیا کا بادشاہ بن رہا ہو پھر بھی جو ہے وہ نعوذ باللہ ایمان اللہ ختم ہو رہا ہو، تو ایسی بادشاہ کا کیا فائدہ۔ جی بے الحمدللہ شک بے حضور شک جن کے ایمان پکے ہیں اللہ کا فضل ہے، وہ سادہ سا ریڑھی لگانے والا بندہ بالکل جسے ایمان کی صفتیں بھی نہیں آتی ہوں گی، 3 کلمے بھی نہیں آتے ہوں گے، جس کو اللہ نے ایمان دیا ہوا ہے نا اسے ایمان کی صفتیں بھی نہیں آتی ہیں، تو اسے کوئی بندہ کہے کہ بھی تم روزانہ ریڑھی لگاتے ہو، اتنی غربت میں زندگی بسر کر رہے ہو، میں تمہیں تول کر تمہارے وزن کے برابر تمہیں اتنا کلو سونا دوں گا، تو تم جو ہے وہ اس فارم کے اوپر سائن کر دو، تو اللہ کے فضل سے ایسا بندہ اس کے منہ پہ تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہتا ہے دفع ہو مجھے جا، میں اپنے نبی بات سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ آپ کی بات سے مجھے بات یاد آ گئی کہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ سبحان جب اللہ۔ انہوں نے قادیانیوں کے خلاف والم بغاوت بلند کیا نا، تو ان جی کو جی کافر ثابت کرنے کے لیے یہ میدان میں آ گئے۔ جی جی تو اب پارلیمنٹ کے اندر ان کا وہ ہونا تھا مناظرہ، جی جی تو آپ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، میرے پاس نا کچھ قادیانی آ گئے اور انہوں نے پیسوں کے بیگ بھرے ہوئے تھے، اللہ اور تب 1 کروڑ روپے وہ لے کے آئے، 1 کروڑ روپے اس دور میں۔ اس دور میں۔ فرماتے ہیں کہ اگر اتنے پیسے تھے کہ اگر میں پورا پاکستان خریدنا چاہتا میں خرید سکتا تھا۔ یہ تب کی بات ہے جب لاہور سے راولپنڈی کا کرایہ 32 روپے تھا، اللہ ٹھیک ہے۔ تب 1 کروڑ روپے لے کے آئے تو کہنے لگے جی بس آپ تھوڑی سی نرمی کریں، ہمارے خلاف نہ بولیں، یہ پیسے رکھ لیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ایسے نا اس کو ٹھیڈا مارا کہ یہ واقعتا نہیں پیسے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں۔ تو جب اس کی زپ کھلی نا، وہ گرا بیگ، تو اس میں سے پیسے کی جناب وہ دتیاں باہر گری۔ تو فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا تو پیسے، میں نے کہا بھئی میرا نا آپ لیٹ ہو گئے، میرا سودا کسی اور کے ساتھ ہو گیا۔ سبحان اللہ کہنے لگے بھی ہم کروڑ روپے لے کے آئے، اس سے زیادہ کس نے دے دیے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرا جو سودا ہے نا وہ جناب بازار مدینہ میں ہو چکا ہے، تو اس لیے میں اب کسی اور کے ہاتھ نہیں بک سکتا۔ تو جو مسلمان سبحان ہے نا وہ تو جی بالکل مطلب ساری دنیا بھی اس کو مل جائے، جس طرح کہ جی حضرت زید ابن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح سرکار کے کئی صحابہ جن کو کافروں نے یہ لالچ دیا، کہنے لگے کہ اگر آپ کلمہ چھوڑ دو تو ہم آپ کو اتنی دولت دے دیں گے، عزت دے دیں گے، شہرت دے دیں گے۔ تو انہوں نے جی فرمایا جی کہ یہ جتنی دنیا ہے، پوری دنیا، اور اس کے برابر ایک اور دنیا ہو، تو یہ اللہ ساری کائنات ہمیں دے دو، اور اس کے بدلے میں کہو کہ ایک آنکھ جھپکنے کی دیر کے برابر صرف ہم دین اسلام چھوڑ دیں، تو اتنے کے برابر بھی ہم مطلب ساری کائنات اور اس کے برابر ایک اور کائنات ہمیں مل جائے، تو اس کے بدلے میں بھی ایک پل کے لیے بھی نبی سے ہم غداری نہیں کر سکتے۔ یہ تو سبحان مطلب اللہ چند روپے کی خاطر جو بندہ سودا کرتا ہے اپنے ایمان کا، وہ تو بڑا بیوقوف بندہ بالکل ایسے ہی بالکل ایسے ہی۔ ہے۔ اچھا حضور ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، یہ مرزیت کے حوالے سے نہیں ہے، جی جی مرزیت کی سمجھ لیں بین کے حوالے سے ہے جی جی کہ یہ جو گوہر شاہی ہیں، جو لاہوری ہیں، اور یہ جو کون سا گروپ ہے، پرویزی گروپ ہیں، حضور یہ سارے کیوں کافر ہیں؟ ان کا جو ہے نا مطلب
مطلب یہ میں آپ کو ابھی نہیں جواب دے سکتا، کن کن کے بارے میں میرا پورا مطالعہ نہیں ہے۔ جیسے مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندے کو بات کا علم نہ ہو کما حق ہو، جی 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 تو ان کے بارے میں ایسی بات کر دینا کہ بعد میں ہم مثال کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن جائے، تو وہ مناسب نہیں ہے۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جس بات کا علم نہ ہو یہ کہہ دینا کہ میں دیکھ کے بتاؤں گا، تو یہ بھی علم کا ایک حصہ ہے۔ عالم کی ٹھیک ہے، پہچان ہے، جی بالکل ہاں جی، ایسے ہی۔ تو اس تو میں حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ میں چھوٹی سی بات ایک عرض کر جی دیتا جی ہوں بالکل ناظرین کے بالکل، لیے کہ وہ یہ نہ کہیں کہ بات کا بالکل ہی جواب نہیں ہوا۔ تو ہاں اعلیٰ حضرت بالکل رحمۃ اللہ بالکل، علیہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، جلد نمبر 14 ہے، صفحہ نمبر 587 ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو بندہ بد مذہب سے محبت رکھے اس کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے اور اس کا ایمان کا نور جو ہے وہ نکل جائے گا۔ اب نکل جائے یہ گا جو بے سارے شک۔ فرقے ہیں جس کی ہم نے بات کی ہے، ان میں کسی نہ کسی لحاظ سے بہت زیادہ بدعقیدگی ہے۔ کوئی فرقہ جو ہے وہ ایک ایسے فاسق کو جو ہے وہ امام مہدی نعوذ باللہ کہتا ہے کہ نعوذ جو باللہ امام من ذالک۔ مہدی کے پاؤں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، اور ایک فرقہ جو ہے وہ مرزا قادیانی کو نبی تو نہیں مانتا لیکن اس کو جو ہے وہ اپنا پیشوا مانتا ہے۔ تو جیسا کہ مفتی صاحب نے پہلے بیان کیا ہے کہ اس کو تو ایک اچھا انسان بھی نہیں ہم نہیں کہہ سکتے، تو پھر جو اس ایک کافر کو اچھا انسان کہیں گے، اپنا امام کہیں گے، تو ظاہر ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے بالکل خارج ہو جائیں گے۔ تو جی بے شک، اس لحاظ سے مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بڑی اہم گفتگو فرمائی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کا سایہ ہمیشہ ہمارے سر پر سلامت رکھے۔ مفتی صاحب ایک سوال آیا، یہ آؤٹ آف دا ٹاپک ہے، جو جی ہماری جی جو گفتگو چل رہی ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ آپ اس کا جواب دے دیں گے۔ سوال یہ کہ اگر ایک بندہ مسجد میں بیٹھ کے ارطغرل ڈرامہ دیکھتا ہے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ یہ ویسے سوال اتنا ہی ہے، لیکن میں اس کے آگے تھوڑا سا ایڈ کرتا ہوں، اور اگر وہ بندہ اعتکاف میں ہے تو پھر بھی شرعی حکم بتا دیں۔ پہلا سوال ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، اور دوسرا سوال ہے کہ اگر وہ اعتکاف میں ہے، دونوں کا جواب دے دیں آپ۔ یہ نا جب مطلب یہ ارطغرل ڈرامہ چلا ہے تو ہمارے جی کچھ علماء نے مطلب اس کے جواز پر بھی فتوے دے دیے، ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ مطلب اس کا جواز، کیونکہ ڈرامہ تو ڈرامہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل ایسا اور اس کے اندر کافی زیادہ منکرات بھی ہیں، جس طرح کے غیر محرم عورتیں، بے پردہ عورتیں ہیں، ٹھیک ہے جی، جی ان کو بلکہ ڈرامے کی اجازت دینا ہی ٹھیک نہیں ہے، پھر اس کا مسجد میں بیٹھ کے دیکھنا اور پھر جی حالت جی اعتکاف میں دیکھنا، تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہوگا، ٹھیک ہے، بالکل جی یہ مسجد میں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے اس کو، اور حالت جی اعتکاف میں تو بالکل ہی نہیں بنتا، کیونکہ وہ بالکل اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم تمام دنیا و معافی یہاں سے الگ تھلگ ہو کے ایک کونے میں اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کے اللہ کو منائے، ٹھیک ہے۔ جی اگر ہم نے بالکل وہاں پر بیٹھ کے ڈرامے دیکھنے ہیں تو پھر اعتکاف بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم گھر میں کسی جگہ کونے پہ لگ جائے اور وہاں پر دیکھتے بالکل رہیں۔ ایسا ہی ہے، کیونکہ ان میں ہاں جی میوزک بھی ہوگا، ان میں غیر محرم عورتیں بھی ہوں گی، جی اور بالکل، ہاں جی سب سے بالکل، جو بڑی میں چیز سمجھتا ہوں وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ جو جتنے ہمارے مجاہد گزرے ہیں، ارطغرل عثمان جتنے گزرے ہیں، میں سمجھتا ہوں ضرور یہ ان کی توہین ہے کہ ڈرامے کو دیکھ کر ان کی جو ہے وہ زندگی کے اوپر یقین کر لیا جائے، اس لیے کہ سورہ انفال کی کوئی آیت ہے، اب اس وقت میرے ذہن میں وہ عربی نہیں آ رہی، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان جنگ میں بھاگنا مسلمان کے لیے صرف دو صورتوں میں جائز ہے، یا اپنے لشکر سے جا کے ملنے کے لیے، یعنی وہ لڑتا لڑتا آگے آگے اور لشکر پیچھے ہے، یا جو ہے وہ پلٹ کر کسی چال کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے۔ یہ میں نے آیت کا مفہوم بتایا، عربی میرے ذہن میں اس جی وقت نہیں آ رہی، لیکن میں نے سورہ انفال میں پڑھا ہے یہ کہ جی جی بالکل، دو صورتحال میں میدان جنگ سے مومن پیٹ جو ہے وہ قدم پیچھے کر سکتا ہے، یا تو پیچھے لشکر رہ گیا، پیچھے جا کے لشکر سے مل جائے، یا کوئی نئی چال کے ساتھ دشمن پہ حملہ کر دے۔ لیکن یہ جو ڈرامے ہماری عوام دیکھ رہی ہے اس میں اکثر یہی ہوتا ہے، جو ہے وہ کلپس اکثر ہم لوگوں کے سٹیٹس وغیرہ دیکھتے ہیں کہ یہی ہوتا ہے کہ جب پھنس جاتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اب وہ اتنے بڑے مجاہد تھے تو انہیں قرآن نہیں آتا تھا کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ دو صورتحال میں وہ بھاگ سکتے ہیں، تو وہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی توہین ہے، اتنے وہ جی بڑے بالکل مجاہد بالکل، اور غازی گزرے ہیں، تو یہ ان کی توہین ہے کہ ڈرامے دیکھ کر جو ہے وہ یقین کر لیا جائے کہ وہ واقعی ایسے تھے، وہ کیسے بھاگ سکتے تھے جب قرآن نے منع ہاں کیا ہوا تھا۔ بالکل بالکل جی جی، نہیں بالکل یہ تو دعا ہے، جائز نہیں ہے، جی اس سے دعا ہے بچنا اللہ چاہیے۔ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھے۔ آپ نے اللہ پاک آپ ماشاءاللہ کو آج خوش رکھے جی، بہت اللہ پاک لمبا جزائے خیر ٹائم عطا دیا، فرمائے۔ آج نہیں نہیں ہماری کوئی بات گفتگو نہیں جی، ماشاءاللہ گھنٹے سے بھی زیادہ ہوئی ہے اللہ کے فضل سے، لیکن ماشاء اللہ ماشاء الحمدللہ اللہ جی، میں خوش ہوں کہ ہماری عوام نے آج بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ختم نبوت کے حوالے سے نئی سیکھی نیو جو ہے وہ ماشاء اللہ سیکھنی ہوگی، نہیں نئی سیکھنی ہوگی۔
تو آپ سے درخواست ہے ہمارے لیے خصوصی دعا فرما دیں. شاہ صاحب ماشاءاللہ ہمیشہ ہوسٹنگ کرتے ہیں, آج ذرا تھوڑا سا ٹاپک اس طرح کا تھا اس لیے میں نے آج زحمت کیا ہے. تو شاہ صاحب کے لیے بالخصوص اور ہماری ساری ٹیم کے لیے اور جتنے ہمارے ویورز ہیں ان سب کی جائز اور نیک تمناؤں کے لیے بھی دعا فرما دیں. اور آج طاق رات بھی ہے, حضور دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ ہم نے اس طاق رات میں اتنا جو ہے وہ اہم ختم نبوت کے حوالے سے جو ہے وہ مشن اس کے اوپر ہم نے کام کیا, اللہ ہم سب کو اس کا کثیر اجر عطا فرمائے. آمین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین, یہ جو جتنی مجلس ہوئی ہے علمی مولا, جس میں باتیں تیرے دین اسلام کی گئی مولمی مجلس, اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. اور مولا قبول فرما کے اس کو ہمارے لیے علامہ محمد عبد الرحمن جلالی صاحب, سید نعمان شاہ بخاری صاحب اور دیگر مولا ان کی جتنی ٹیم ہے مولا ساروں کے لیے مولا اپنے پیارے محبوب کے پاک جوڑوں کا صدقہ فرما کے مولا یہ توشہ آخرت بنا. اور مولا جتنے بھی احباب یہ دامے درمے سخنے قدمے کسی طرح سے بھی تعاون کرتے ہیں مولا اس پروگرام کے لیے, مولا کوئی اس کو دیکھتا ہے دیکھ کے تعاون کرتا ہے مولا, آگے بات پھیلا دیتا ہے, آگے شیئر کرتا ہے, تو مولا اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک جوڑوں کا صدقہ مولا آج کی اس طاق رات کا واسطہ مولا ہم تمام مسلمانوں کی نیک حاجات پوری فرما. مولا ہمارے نیک مقاصد کو پورا فرما. مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک جوڑوں کا صدقہ فرما کے جتنے بھی مسلمان بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما. جتنے بھی مسلمان تنگ دست ہیں مولا ان کی تنگ دستیاں دور فرما. جتنے بھی مسلمان مقروض ہیں مولا ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما. اور مولا جتنے بھی مسلمان بے اولاد ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما. اولاد والوں کی اولاد کو نیک و فرما بردار بنا. مولا ہمارے جو اکابر ہیں, ہمارے جو اساتذہ ہیں, ہمارے جو اسلاف بزرگ ہیں مولا ان کا سایہ تدیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما. ہمیں اپنے بڑوں کا ادب و حیا کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ چڑھ کے مولا ہمیں دین اسلام کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا ختم نبوت پر مولا ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا عزت مولا صحابہ پر, عزت رسول پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرما. اور مولا جتنا ہم سے ہوگا مولا بارگاہ میں قبول کر کے مولا ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا. اور مولا مزید ہمیں استقامت عطا فرما. مولا جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے. مولا جو نہیں مانگ سکے مولا بن مانگے عطا فرما دے. وصلی اللہ حضور شہدائے ختم نبوت اور جتنے افراد نے امت میں ختم نبوت کے لیے کام کیا ان کے لیے ذرا خصوصی. اور مولا جتنے بھی بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ مبارکہ سے لے کر آج تک مولا جتنے بھی مجاہدین نے ختم نبوت پر اپنی جانیں نشاور کی, جانیں قربان کر دی مولا, دھرنوں کے اندر جتنے لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی مولا, جہاں جہاں پر بھی پوری روئے زمین میں کوئی بھی مجاہد ختم نبوت جو شہید ہوا مولا ان کی شہادتیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما, ان کے درجات بلند فرما. اور مولا ان کے گھر والوں کو بھی عزتیں عطا فرما. اور مولا ہم سب کو بھی ایسا جذبہ عطا فرما کہ ہم اپنے نبی کی عزت پر پہرا دے سکیں, اپنے نبی کی ختم نبوت پر مر مٹنے کا ہمیں جذبہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. بہت شکریہ حضور, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.